آپ کو آج ایک عجیب وہ غریب بات سناتا ہوں، وقت بہت کم ہے لیکن بہت عجیب بات آپ کو سناتا، شاید آپ نے سنا ہوگا نہیں سنا ہوگا۔ ایک تابعی، بولو کون؟ تابعی، اللہ کے ولی جن کا نام ہے حضرت شہر، پورا مجمع بولے گا، پورا نام ہے شہر بن حوشب رحمت اللہ علیہ، تابعی ہے۔ وہ ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے پاس گئے، بیوی کا نام ہے حضرت ام سلمہ، ساتھ میں بولو حضرت ام، نہیں سب یہ یاد رکھ لو، بولو حضرت ام۔ اچھا وہ ہمارے نبی کی بیوی محترمہ، ہماری ماں، ارے بولو ہم سب کی ماں۔ تو وہ حضرت شہر آئے، اب حضرت شہر تو جوان تھے، آئے تابعی تھے، دروازے کی اوٹ میں کھڑے ہو گئے اور اتنا اچھا سوال پوچھا، اماں او اماں جان، اندر کون ہے؟ حضرت ام سلمہ، ہماری تو ماں ہے۔ تو حضرت شہر نے بالکل صحیح کیا، بالکل دروازے کی اوٹ پر آ کر سلام کیا اور سلام کر کے کہنے لگا او میری اماں، او میری اماں۔ تو حضرت ام سلمہ کی اندر سے آواز آئی کون؟ تو کہا بس شہر دور سے آیا ہوں۔ تو حضرت ام سلمہ نے پوچھا کیا کام ہے؟ کہا بس ایک سوال پوچھنے آیا میری اماں اور میری ماں، ایک سوال کا جواب دے دینا۔ کہا کیا سوال؟ کہا میرے نبی سب سے زیادہ کون سی دعا مانگتے تھے؟ میرے نبی، یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے کہ پوری زندگی میں 23 سالہ نبوت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کون سی دعا مانگتے تھے؟ اور پھر وہ کہتے بھی ہے حضرت شہر، اماں آپ کو تکلیف ہو تو معاف کرنا، لیکن ہمارے نبی کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا آپ کے ساتھ ہوتا تھا، آپ ان کی بیوی ہماری تو ماں ہے، صرف اتنا بتا دو کہ میرے نبی سب سے زیادہ کون سی دعا مانگتے تھے تاکہ ہم بھی اپنی زندگی میں وہی دعا مانگے۔ حضرت ام سلمہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا نبی سب سے زیادہ یہ دعا مانگتے تھے، اللہ میرے ایمان کی حفاظت کر لینا۔ کون سی دعا مانگتے تھے؟ اللہ، اب بات پوری نہیں ہوئی ہے، برابر سننا، اللہ میرے ایمان کی حفاظت۔ میں آپ کو الفاظ بتا رہا ہوں کیا دعا مانگتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ ہمارے نبی سب سے زیادہ دعا مانگتے تھے، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پلٹانے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو ایمان پر جما دینا، میرے دل کو ایمان پر۔ اب حضرت ام سلمہ کا بیان سنو، کہتے جاؤ مت رکو، اوشب رکو، میرے نبی سب سے زیادہ یہی دعا مانگتے تھے کہ اللہ میرے ایمان کی حفاظت کر لینا۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہے ایک دن تو میں خود نبی کے پاس گئی، میں نے کہا آپ کیوں ایسی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ایمان کی حفاظت کر لے، اللہ میرے دل کو ایمان پر جما دے، آپ کیوں ایسی دعا مانگتے؟ آپ کی وجہ سے تو ہم کو ایمان ملا ہے۔ ارے سچ بتاؤ نا، ہمارے نبی کی وجہ سے پورے عالم میں ایمان کا ڈنکا اگر بجا ہے تو کس کی وجہ سے؟ آقا محمد الرسول اللہ۔ میں اور آپ اگر مسلمان ہیں تو کس کی وجہ سے؟ آقا محمد الرسول اللہ۔ بلکہ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ آئے تو سب کو ایمان ملا، اگر آپ نہ آئے ہوتے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، سب بھٹکتے ہوتے۔ تو حضرت ام سلمہ کہتی ہے کہ میں نے تو خود پیارے نبی کو پوچھا آپ یہ دعا کیوں مانگتے کہ اللہ ایمان جما دے، اللہ ایمان پہ جما دے، اللہ ایمان کی حفاظت، آپ کیوں یہ دعا مانگتے؟ اے میرے احمد آباد والوں، ہمارے نبی نے جو جواب دیا، حضرت ام سلمہ فرماتی اس وقت میرے نبی کے آنکھوں میں آنسو آئے، اور میرے نبی نے کیا جواب دیا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن ان شاء اقام وان شاء ازاغ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ام سلمہ فرماتی میں نے نبی کو پوچھا آپ کیوں یہ دعا مانگتے؟ ہمارے نبی نے فرمایا اے ام سلمہ، جتنے قیامت تک آنے والے سب کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ ہم سب کے دل کہاں پر ہے؟ بولو اللہ کی۔ اور پھر اللہ کے رسول نے اشارہ کر کے فرمایا انشاء اقامہ، جس کے بارے میں چاہا اللہ نے موت کے وقت کلمے کا فیصلہ کر دیا، وَإِن شَاءَ أَزَاغَ، وَإِن شَاءَ أَزَاغَ، اور جس کے گناہوں کو دیکھا ہو سکتا اللہ نے موت سے پہلے کلمے کے چھیننے کا فیصلہ کر دیا۔ میرے پیارو، یہ ہمارے نبی کہہ رہے ہیں کہ اللہ چاہے تو کلمہ دے، چاہے تو کلمہ چھین لے۔ اور آج یہ موبائل کی دنیا، کیسی دنیا ہے موبائل کی؟
کیسے اللہ سے محبت؟ کیسی محبت میرے پیارو؟ ارے وہ صحابی نے کہہ دیا تھا کہ میرے پاس قیامت کی کوئی تیاری نہیں، میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا، لیکن انہوں نے ثابت کر کے بتایا کہ میں اللہ سے محبت کرتا۔ ہم احمد آباد والوں سے پوچھو، پورے ہاتھ اٹھ جاتے، ہم اللہ سے محبت کرتے۔ تو قسم کھا کر بولنا کہ موبائل پہ گناہ نہیں ہوتا ہے نا؟ موبائل سب کے پاس، ہاں یا نہ؟ آواز سے بولو، ہاں یا نہ؟ مسواک ہوگا، ایسے نہیں، علماء کے پاس ہوگا، ہمارے بہت سادہ بڑے بڑے ساتھیوں کے پاس ہوگا، لیکن میں جوانوں کو پوچھنا چاہتا ہوں کیوں مسواک نہیں؟ حالانکہ موبائل بھی انسٹرومنٹ ہے، دنیا والوں سے بات ہوتی ہے، مسواک بھی انسٹرومنٹ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مسواک سے بڑا کوئی انسٹرومنٹ نہیں۔ کیوں؟ حضرت علی فرماتے ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے آئے گا، جیسے ہم جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، کچھ ایسے اللہ کے پیارے بندے ہوں گے جنہوں نے مسواک کیا ہوگا، وضو کیا ہوگا، اور اب جمعہ کی نماز پڑھیں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے جنہوں نے وضو کیا ہے، مسواک نہیں کیا ہے، وہ بھی جمعہ کی نماز پڑھیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے بگ ڈفرنس، ایک بہت بڑا فرق ہے، جو مسواک کر کے آیا ہے وہ امام کے پیچھے جب نماز پڑھے گا وہ نماز پڑھتا ہوگا، امام کی آواز سنتا ہوگا، ساتھ میں اللہ سے بات بھی کرتا ہوگا، اور بغیر مسواک والا صرف امام کی آواز سنتا ہوگا، اللہ سے بات نہیں کرتا ہوگا۔ تو میرے دوستو، مسواک کس سے بات کرنے کا ذریعہ؟ اور موبائل دنیا والوں سے، غلط جگہوں میں پورا دن سنیپ چیٹنگ، لڑکیوں سے باتیں کرتے رہنا، عورتوں سے باتیں کرتے رہنا۔ میرے پیاروں، موبائل مہنگا، مسواک لیکن نہیں پسند مسواک۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پورا احمد آباد بولے، ہمارے نبی نے کوئی نماز یا کوئی وضو بغیر مسواک کے۔ ہمارے نبی گھر میں داخل ہوئے تو مسواک، گھر سے باہر جانا ہو تو مسواک، رات کو سونے سے پہلے تو مسواک، صبح اٹھے تو مسواک، ہمارے نبی کھانے سے پہلے تو مسواک، کھانا کھانے کے بعد تو مسواک، وضو سے پہلے تو مسواک، نماز کھڑی ہو تو کھڑی ہونے سے پہلے۔ اور ہمارے پاس مسواک، یہ اللہ سے محبت ہے ہماری، یہ اللہ سے محبت ہے ہماری۔ حالانکہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑے اللہ کے ولی کہو یا مفتیان کرام کے سب سے بڑے مفتی علامہ شامی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں، کتنے پیار سے لکھتے ہیں، سواک مطہرۃ للفم مرضات للرب وتذکیر الشہادتین عند الموت۔ علامہ شامی جیسے اللہ کے ولی لکھتے گئے، اتنے بڑے مفتی لکھتے ہیں، ارے مسواک کر لے، منہ کی بدبو ختم ہو جائے گی، مسواک کر لے، اللہ راضی ہو جائے گا۔ آخر میں کہتے ہیں مسواک کر لے، موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے گا۔ لیکن اللہ کی، مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا، 100 درود پڑھیں گے نا انشاءاللہ، کس کی محبت کے ساتھ؟ اللہ کی محبت ہے کہ گناہ؟ تو موبائل کیا کریں گے؟ باہر رکھے توڑ دیں گے، چھوڑ دیں گے، کسی کو دے دو گے، کچھ مت کرنا، ایسا کچھ مت کرنا۔ اچھا میرے کو یہ بتاؤ، کسی مفتی نے یہ فتویٰ دیا کہ موبائل حرام؟ ہاں یا نہ بولو نا، میں کوئی آپ کا نکاح نہیں قبول کروا رہا ہوں۔ کسی مفتی نے فتویٰ دیا موبائل حرام؟ بلند آواز سے بولو، نہیں۔ مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی، تو یہ قاری احمد علی کیسا فتویٰ دے گا؟ بڑے بڑے مفتیان کرام نے کہا موبائل حلال، تو میں بھی اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر کہوں گا، بولو موبائل حلال ہے، جائز ہے، 101% حلال، 1001% حلال۔ جب کسی بڑے مفتی نے موبائل کو حرام نہیں کہا، موبائل حلال ہے، مگر میرے احمد آباد والوں جس طرح آپ لوگ استعمال کرتے ہو وہ حلال ہے، وہ حلال ہے۔ تو چلو کون تیار ہے آج اللہ کی محبت کو زندہ کرے؟ کیا کرنا معلوم ہے؟ ہمارا جو موبائل ہے نا، اس کا صرف فارمیٹ بدلنا ہے۔ ارے بولو کیا کرنا؟ کہا اس میں جو گندی گندی چیزیں ہیں نا، آوارہ گردی کی جو چیزیں نا، ارے میرے پیارو اس میں علماء کے بیان لے لو، قرآن پاک کی تفسیر لے لو، حدیث پاک کی شرح لے لو، ارے قراتیں لے لو، ارے نظم لے لو، نعت لے لو۔ بلکہ اگر کسی کو بہت زیادہ انٹرسٹ نہ ہو تو آج کا جو ایجوکیشن ہے، آج کا سائنس کیا ہے، آج کا میڈیکل کیا ہے، آج کا بایولوجی کیا ہے، آج کا لاجک کیا ہے، آج کا میتھمیٹکس کیا ہے، ارے ہمارے موبائل کو ایجوکیشن نالج کا مرکز بناؤ۔ اللہ کی قسم، جو موبائل کل تک ہم کو جہنم میں لے جانے والا، فارمیٹ بدلو گے وہی موبائل ہم کو جنت میں لے جانے والا بنے گا۔
یہ ہے اللہ کی محبت. بولو کریں گے محبت کریں گے انشاءاللہ. محبت کا مطلب ہے گناہ. اچھا اب ایک دوسری بات, 100 مرتبہ درود پڑھیں گے 2 محبت کے ساتھ. ایک اللہ اور ایک ہو گیا, وقت ہو گیا, 5 منٹ ہے. ایک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. تو میرے کو یہ بتا دو نا, نبی سے محبت کرتے ہیں ہم لوگ؟ کرتے نا؟ تو ساتھ میں بولو نا مصطفیٰ کا دامن. میں نے بولو نا, ساتھ میں بولو نا مصطفیٰ کا دامن. سچی محبت کرتے ہیں اور کرنا بھی. ہاں کیونکہ ہم نے احمد آباد میں دیکھا ہوگا, کوئی کرکٹر سے محبت کرتا, کوئی فٹ بال والے سے محبت کرتا, کوئی والی بال والے سے محبت کرتا, کوئی ہالی ووڈ والے سے محبت کرتا, کوئی بالی ووڈ والے سے محبت کرتا. اور جب میرے کو پتا چلا, میں نے کہا ہاں محبت کرتا ہے. کیوں محبت کرتا ہے؟ اس لیے کہ وہ جس سے محبت کرتا ہے وہ زمین پہ کمال بتاتا ہے. لیکن ہماری عقل ٹھکانے پر نہیں ہے. ہم جس سے محبت کرتے ہیں, بالی ووڈ والا, ہالی ووڈ والا, وہ زمین پہ کمال بتاتا ہے. اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ اکیلے ہیں جو زمین پہ پیدا ہوتے ہیں, آسمان پر کمال بتاتے ہیں. محبت کس سے کرنا چاہیے؟ جو آسمان پر. ہاں یہ دیکھو بہت سارے, ہاں میں کہتا ہوں, کیا نام مولانا عرفان بھائی, میں آپ کو کہوں گا, یہ سب نے ٹوپی پہنی ہے نا, یہ ہم کو پہنا ہی ہے. یہ پہنی نہیں ہے, ٹوپی پہنا ہے. ابھی ان کی ٹوپی اتارو, ان کے بال کی سٹائل دیکھو, یہ علاقہ دیکھو, یہاں بال نہیں ہے. ہاں یہاں بولو نہیں ہے, پیچھا ہے نہیں. عورتوں کے امبوڑے کی طرح بال رکھا ہوا ہے. ہاں کوئی لڑکی بھی دیکھتی ہوگی تو کہتی ہوگی اتنا بڑا کارٹون تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا. نہیں میرے کو بتاؤ ایسا ہو رہا کہ نہیں ہو؟ یہ کیوں کر رہا ہے؟ یہ ویسٹرن سٹائل, فیشن, آج کل کا فیشن ہے وہ. یعنی کوئی ہالی ووڈ والا, بالی ووڈ والا, ارے اللہ کی قسم وہ زمین پہ پیدا ہو کے زمین پہ کمال بتاتا ہے. ہمارے مصطفیٰ میں اللہ کی قسم کون سی کمی تھی جو زمین پہ پیدا ہوتے ہیں, اشارہ کرتے ہیں تو چاند کے بھی 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں, اشارہ کرتے ہیں تو ڈوبا ہوا سورج بھی واپس آ جاتا ہے. آپ مکہ کے جنگل میں چلتے گئے تو پتھر اور درخت بھی آپ کو سلام کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. آپ صرف اپنی انگلی مبارک رکھتے ہیں تو 3000 آدمی پانی بھر بھر کے لے کر چلے جاتے ہیں. میرے پیاروں, ایسے نبی ہم کو کہاں ملیں گے؟ اس لیے طے کرو کہ نبی سے بھی محبت کریں گے. اور نبی سے محبت کی نشانی کیا ہے معلوم ہے؟ 5 وقت کی. کون کون تیار ہے؟ پکا وعدہ, پکا وعدہ. بولو پڑھیں گے نماز پڑھیں گے. بس میرے پیاروں, میرے پورا بات کا خلاصہ یہ ہے, 100 مرتبہ درود پڑھیں گے. نمبر 2, اللہ سے محبت کریں گے, یعنی موبائل پر کوئی نہیں بولو نا, کیونکہ سب سے زیادہ اسی پر گناہ ہوتے ہیں. بولو موبائل پر کوئی گناہ. اور نمبر 3, پیارے نبی سے محبت کریں گے. اور نبی سے محبت کا مطلب ہے 5 وقت کی. کون کون تیار ہے؟ بولو 5 وقت کی نماز. کیونکہ میں ایک آخری بات بتا دوں اور بات ختم کر دوں. اللہ نے جو جہنم بنائی نا, بولو بنائی کہ نہیں بنائی, اس میں سب سے لاسٹ والی, سب سے ڈینجر جہنم, جس کا نام ہے غیون. کیا نام ہے؟ سب بولو کیا نام ہے؟ ایک 5 منٹ آپ کی لوں گا. بولو کیا نام ہے؟ غیون. سب سے ڈینجر جہنم. اور ایک مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا ذکر شروع کیا, سارے صحابہ رونے لگے. روتے روتے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے خطرناک جہنم وہ آخری جہنم. میں ابھی اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن ہمارے نبی نے وہ پوری جہنم کی تفصیل بتائی اور صحابہ رونے لگے, بلکہ ہم پڑھے تو ہم بھی رونے لگے. تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے روتے روتے, کہا اللہ کے رسول وہ جو آخری جہنم ہے, آخری جہنم, اس میں کون جائے گا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرعون جائے گا, حامان جائے گا, قارون جائے گا, ابو جہل جائے گا, ابو لہب جائے گا. اس کے بعد ہمارے نبی کی جیسے ایک آہ نکلی, ایک چیخ نکلی. وہ صحابی نے پوچھا آپ کیوں روتے گئے؟ ہمارے نبی نے فرمایا, میرے اللہ نے فرمایا میری امت کا بے نمازی مرد اور عورت بھی اسی جہنم میں جائے گا. میری امت کا بے نمازی مرد اور عورت بھی. اچھا ابھی ہمارے نبی نے فرمایا, آج بھی قرآن میں وہ آیت ہے قرآن میں آیت ہے, پارہ نمبر 16. بولو پارہ نمبر 16, سورہ مریم. آج بھی آیت ہے. اللہ نے فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. اللہ فرماتے کچھ بندے ایسے بھی ہیں نمازوں کو برباد, اپنی مرضی پر چلے. اللہ فرماتے وہ جہنم کا جو آخری طبقہ ہے, جہاں فرعون اور حامان ہوگا,
اے میرے پیاروں، کیا ہم وہاں جانا پسند کرتے ہیں؟ تو آج خلاصہ کر لو 100 مرتبہ۔ نمبر 2، موبائل پر کوئی گناہ، اور نمبر 3، 5 وقت کی نماز پڑھیں گے۔ کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے۔ اچھا ایک بات، سب بات تو ہو گئی، آمین یا رب العالمین، ختم ہو گئی بات۔ وآخر دعوانا کہ الحمدللہ رب العالمین۔ صرف ایک میرے کو آپ کو سوال پوچھنا ہے، درود پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ جب آپ 100 مرتبہ درود پڑھنے تیار ہوئے نا، تو میں ایک اسپیشل درود لے کر آیا ہوں۔ ہمارے کسی بھائی نے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، کیا نام ہے؟ جو بھی بھائی ہوں گے اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ میرے کو یہ پوچھنا ہے کہ یہ چاہیے ہاں یا نہ؟ تو میں کھڑا ہوں، بیٹھا بھی نہیں کرسی پر۔ میں کرسی پر اسی لیے نہیں بیٹھا کہ جب کرسی پر بیٹھتا پھر میرے کو پتہ نہیں چلتا کرسی میرے سے چپکتی کہ میں کرسی سے چپکتا ہوں۔ اسے کھڑا میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، حالانکہ بہت لمبا سفر کر کے آیا ہوں اور بہت لمبے سفر پر جا رہا ہوں۔ دعا کرو اللہ سفر کو آسان فرما لے، لیکن چاہیے ہاں بولو نا سب کو۔ ایک درود ہے قسم اللہ کی، حضرت ابو سعید خدری، بولو کون؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا تھا، اللہ کے رسول پیسہ نہیں ہے، پیسہ نہیں، بیوی بھی پریشان ہے، بچے بھی پریشان ہیں، گھر میں جانے کو بھی شرم آتی ہے۔ جیسے آج کل بہت سارے لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، قرضہ ہوتا تو موبائل بند کر لیتے ہیں، یا جو قرضے والے نے فون کیا تو اس کا فون اٹھاتے ہیں۔ تو حضرت ابو سعید خدری نے کہا اللہ کے رسول بہت پریشان ہوں، باہر نکلنے کو بھی شرم آتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درود بتایا، حضرت ابو سعید خدری کچھ دن میں مدینے کے مالدار بن گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ارے تم اتنے بڑے مالدار بن گئے، کہا آپ نے ہی تو درود بتایا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے واسطے نہیں، قیامت تک آنے والا میرا امتی محبت کے ساتھ پڑھے وہ بھی اپنے علاقے کا مالدار بن جائے گا، حلال روزی ملے گی۔ کون سا درود پاک؟ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ تو انشاءاللہ 1000 درود اس مسجد میں اس وقت موجود ہے، وہ باہر تقسیم ہوگے، ضرور لے کر جانا۔ اللہ ہم سب کے بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله۔ الحمدللہ 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 رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین والصلاة والسلام على سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و سندنا و مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ عباد الله، أولا أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن، فإن التقوى سلام ذرى الإيمان، كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم۔ عباد الله، إن من أفضل أعمال العبد الذي عليه مدار إيمانه هو التوحيد۔ التوحيد، أول ما وصى به رسول الله رسله
عندما أرسلهم إلى أقوام وقبائل، كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حينما بعثه إلى اليمن: يا معاذ إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الإمام البخاري كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عباد الله، لذلك نحن نرى أن النصارى لما ادعوا أن الله ثالث ثلاثة رد الله عليهم هذه الدعوة وقال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. عباد الله، علينا أن نستعد للآخرة بالتوحيد الخالص وبالاجتناب عن المعاصي والشهوات. الله يهديني ويهديكم إلى سواء الصراط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله الذي أمطر أقطار الرحمة من سحاب المغفرة على المقرين بلا إله إلا الله محمد رسول الله شفيع في الحشر لا إله إلا الله محمد رسول الله ونور على الصراط لا إله إلا الله محمد رسول الله ومكتوب على أبواب الجنان لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد هو سلسبيل أنهار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وصلى الله تعالى عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين، خصوصا على أول الصحابة وأفضلهم بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق التقي أسبق بإقرار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى عدلهم أمير المؤمنين عمر النقي بفيضان أنوار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أحلمهم أمير المؤمنين عثمان جامع أسرار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أعلمهم أمير المؤمنين علي الرضي قاطع الكفر
الكفار بذي الفقار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى الإمامين الهمامين السعيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين كاشفي أستار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء بأزهار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى عميه الشريفين المكرمين بين الناس أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس. وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة ببشارة المصطفى. وعلى أبنائه الطاهرين وبناته الطاهرات وأزواجه المطهرات. وعلى سائر المهاجرين والأنصار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تعادلوا يا عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.